نینوا کے جو افراد تھے، لوگ تھے، ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا یہ موصل کا جو علاقہ ہے، اس کا جو بہت بڑا شہر ہے۔ موصل غالباً مصر میں ہے، عراق میں موصل، تو وہاں کا یہ ایک علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگ جو ہے نا بت پرستی کیا کرتے تھے، آئیڈل ورشپ، اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ تو یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر یہ لوگ جو ہے نا یہ سرکش، انہوں نے مانی نہ بات اور غرور و تکبر کرنے لگے، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے انہوں نے ڈینائی کیا، انکار کیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے، یہ خبر دی ان کو۔ یہ سن کر شہر کے لوگ نا آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یونس علیہ السلام نے جو ہمیں خبر دی ہے نا یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، لہٰذا آج رات ہم چیک کرتے ہیں، اگر یونس علیہ السلام شہر میں رہے تو پھر سمجھ لو کہ ابھی عذاب نہیں آتا، اگر یہ آج رات شہر سے چلے گئے تو پھر سمجھ لو کہ بس عذاب آنے والا ہے۔ جب رات ہوئی تو لوگوں نے جب ڈھونڈا اور دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر چلے گئے، تشریف لے گئے، پھر لوگ کہتے کہ اب تو عذاب آیا ہی آیا۔ جب صبح ہوئی تو عذاب کے آثار، سائن یہ ظاہر ہوئے، وہ اس طرح کے چاروں طرف یہ کالی بدلیاں، بلیک کلاؤڈ، کالی بدلیاں یہ چھا گئیں، تو ہر طرف سے دھواں جو ہے سموک ٹائپ دھواں جو ہے یہ اٹھنا شروع ہو گیا۔ تو یہ منظر دیکھ کر نا شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب تو عذاب آنے والا ہے، اب عذاب آنے ہی والا ہے۔ تو وہ بھاگے یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے، جلدی جلدی ڈھونڈو، ذرا منت سماجت کرتے ہیں، لیکن بہت ڈھونڈا اور یونس علیہ السلام ان کو دور دور تک کہیں بھی نظر نہ آئے۔ تب شہر والوں کو زیادہ خطرہ، زیادہ فیئر ان کو محسوس ہونے لگا، چنانچہ شہر والے جو خوف خدا سے ڈر گئے اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے جانوروں کو بھی لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے۔ جب جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر صدقے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے، شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے۔ یونس علیہ السلام تھے نہیں وہاں پہ، تو یہ جنگل میں نکل کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے یونس علیہ السلام پر، ہم اللہ پر ایمان لائے، رونے لگے، گریہ زاری کرنے لگے۔ تو اس طرح کر کے پھر یہ ہوا کہ ان سے عذاب جو ہے اٹھا لیا گیا اور جو دھواں تھا وہ بھی چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ یعنی مراد ہے کہ جب عذاب آتا ہے نا، اس وقت کوئی توبہ کرتا ہے یا ایمان لاتا ہے نا، وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ جیسے فرعون تھا، فرعون جب دریائے نیل میں ڈوبنے لگا نا، یہ ایمان لے آیا۔ فرعون کہتا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت جبرائیل نے اس کو کہا تھا کہ اب تیرا ایمان ایکسیپٹڈ نہیں ہے، فرق ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب بندہ مرتا ہے اور فرشتے، اینجلز، یہ اس کو اسرائیل علیہ السلام اور دوسرے جو فرشتے روح لینے آتے ہیں، جب وہ نظر آتے ہیں نا، اس ٹائم اگر بندہ توبہ کرتا ہے نا، اس کی توبہ قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ دیکھ چکا ہے نا، اب دیکھ چکا ہے، ہاں ٹو لیٹ یہ کہہ سکتے ہیں، اب وہ دیکھ چکا ہے، یہ کام پہلے کرنے تھے، تو اس لیے ہمیں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو عذاب آنے پر کوئی بندہ ایمان لاتا ہے تو عذاب جو ایمان جو ہے ایکسیپٹ نہیں ہوتا، لیکن یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پہ عذاب آ چکا تھا، پھر بھی انہوں نے گریہ ازاری کی، روئے، گڑ گڑائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب اٹھا لیا اور یہ ایکسیپٹڈ ہو گیا، یہ ان کی اسپیشلٹی۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ جب عذاب چلا گیا اور یونس علیہ السلام کو پھر تلاش کرنے لگے لیکن آپ کہیں بھی نہ ملے، پھر یہ لوگ جو ہے ایک عالم کے پاس گئے، کہنے لگے کہ یونس علیہ السلام تو نہیں مل رہے ہمیں، آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں۔
تو اس عالم نے یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بتایا، یا حیو حینا لا حی و یا حیو یحیی الموتى و یا حیو لا الہ الا انت۔ چنانچہ لوگوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا تو عذاب جو تھوڑا بہت رہتا تھا وہ بھی ٹل گیا۔ اور تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے دیکھنے کے لیے، آئے دیکھا عذاب آیا ہی نہیں۔ یونس علیہ السلام تو کہہ گئے تھے نا کہ عذاب آئے گا تم پہ، جب قریب آئے دیکھا عذاب ہی نہیں ہے، تو انہوں نے دل میں سوچا کہ بلکہ جہاں یہ قریب آئے نا وہاں کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا حضور آپ چلیں، قوم آپ کا انتظار کر رہی۔ کہنے لگے نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا قوم کے پاس، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ان پہ عذاب آئے گا لیکن مجھے عذاب نظر نہیں آ رہا، یہ کہیں مجھے جھوٹا سمجھ کے قتل نہ کر دیں، یہ یونس علیہ السلام نے کہا۔ تو آپ شہر میں داخل نہ ہوئے بلکہ وہیں دیکھ کے وہیں سے واپس پلٹ آئے، اور کشتی میں بیٹھ کر پھر وہ جا رہے تھے دریا میں، سمندر میں، تو بیچ میں جا کے کشتی رک گئی، کشتی رک گئی۔ اور اس دور کا رواج تھا کہ جب کشتی رکتی تھی تو ان کا لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہمارے کشتی کے اندر کوئی بھاگا ہوا سلیو ہے، غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کے آ گیا، تو اس لیے کشتی رک جاتی ہے، آگے چلتی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے صادر کچھ اور بھی لوگ تھے کشتی میں، وہ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے تھے، تو انہوں نے کہا ہم نا قرآن دازی کرتے ہیں، قرآن دازی کے اندر جس کا نام نکل آیا نا اس کو پھر سمندر میں ڈالنا پڑے گا کہ وہ اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہے۔ جب قرآن دازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ سمندر میں ڈالا تو ایک مچھلی جو تھی اس نے آپ کو سویلو کر لیا، نگل لیا۔ جو نگل لیا تو مچھلی کے پیٹ میں جب آپ پہنچے تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ڈارکنیس، اور وہاں پر آپ قید میں ہو گئے، مقید ہو گئے۔ مگر اس حالت میں آپ نے یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر کہتے ہیں غالباً کم از کم 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی کہ مچھلی نے کنارے پر نکل کر وہ آپ کو اگل دیا، باہر ڈال دیا۔ پھر وہاں پر آپ کے جسم کے گوشت جو نا وہ جا چکا تھا، ہڈیاں، نحیف، کمزوری آ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی شان کی اس جگہ پر کدو کی جو ہوتی ہے نا ول، بیل، تو اس بیل کو اگا دیا۔ آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب کچھ آپ صحت مند ہوئے اپنی قوم کی طرف گئے، جب قوم نے دیکھا وہ تو بھاگی بھاگی گئی، وہ تو پہلے عذاب دیکھ کے توبہ کر چکی تھی، بھاگی بھاگی گئی، حضرت آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو یوں پھر قوم جو آپ ایمان لائی، کہتے ہیں کہ اس ٹائم تقریباً 1,00,000 آدمی جو ہیں وہ آپ پر ایمان لے کے آئے تھے۔ اچھا یہاں پر ایک بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں جو عقیدے سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ جس فش کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام گئے تھے وہ فش جنت میں جائے گی، وہ مچھلی جنت میں جائے گی، ریزن کہ اللہ کا نبی اس کے پیٹ میں تھا، سمجھ آئی؟ اسی طرح آج کل معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو معاذ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، ایسے لوگ ہیں۔ اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی پشتیں ہیں آدم علیہ السلام تک ساری کی ساری مومن تھیں، ساری کی ساری ایمان والی تھیں۔ اور ہم دلیلیں یہ دیتے ہیں کہ جب ایک مچھلی جو ہے اس کے پیٹ میں اللہ کا نبی 40 دن رہ کے آیا، 40 وہ جو راتیں جو ٹائم پیریڈ ہے وہ رہ کے آیا، اور وہ مچھلی جنت میں جائے گی، تو جس پیٹ کے اندر اور جس رحم کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 مہینے گزارے ہوں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رحم میں 9 مہینے گزارے ہوں، تب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد، ان کی پشت میں آپ کا جو نور ہے وہ رکھا گیا ہو، پیشانی میں آپ کا نور رکھا گیا ہو، تو بھلا وہ جو ہے معاذ اللہ جہنم میں کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ جہنم میں کیسے جا سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ وہ آقا ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام کے بھی آقا ہیں۔ تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آپ کی جتنی بھی اوپر تک آباء و اجداد ہیں، آپ کے دادا پھر پردادا، یہ جتنی بھی نسلیں اوپر تک جاتی ہیں آدم علیہ السلام تک، سارے کے سارے جو ہیں مومن تھیں، کسی نے کوئی بھی شرک نہیں کیا، کوئی بھی شرک نہیں کیا۔ جو بھی اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں تو ان کے خلاف ہماری یہ دلیلیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جب مشکلات ہوں، مصیبت ہوں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ مشکلات کو حل فرما دیتا ہے، بلاؤں کو
ٹال دیتا ہے. اگر ہم پہ کچھ طرح کی مصیبت یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ مسجد کا رخ کیا کریں بجائے جا کے پریشان ہوں. اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کریں, توبہ و استغفار کیا کریں. بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں مسجد میں, توبہ استغفار کریں, نوافل پڑھیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ مصیبت جو ہے, مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جایا کریں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سننے سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سے انشاءاللہ 10 ڈیز کا اعتکاف شروع ہو رہا ہے, تو جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں مرحبا, جو نہیں بیٹھ رہے ان کے لیے بھی ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ ٹائم دیتے رہیں, انشاءاللہ سیکھنے کو ملتا رہے گا. اور کل کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا ہی اہم اور آپ کے لیے امیزنگ ٹاپک ہے, خود بھی آئیے دوسروں کو بھی لے کے آئیے. ٹاپک یہ ہے کالا تل. کالا تل ہوتا ہے نا, بلیک اسپاٹ ٹائپ. آخر یہ کیا ہے, اس کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا ہے. کسی کے ناک پہ ہوتا ہے تو کسی کے کان پہ ہوتا ہے, کسی کے ہاتھ پہ بنا ہوتا ہے. کالا تل کہتے ہیں اس کو انگلش میں. یہ جو ہوتا ہے اس کے ریزن کیا ہے, انشاءاللہ مفتی فیض احمد ویسی صاحب نے اس پہ کافی کلام کیا ہے, اور قرآن و حدیث سے بھی انشاءاللہ اس کے ہیں. انشاءاللہ سنیں گے اس حوالے سے, پھر آپ لوگ دیکھیے گا کہ میرے کہاں پہ اور اس کا ہوگا نا ریزن کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سننے سے یاد رکھنے کی توفیق عطا. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. آمین. یا اللہ عز و جل جو ہم نے درس قرآن سنا مولا, اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ عز و جل ہمیں حفظ و ایمان میں رکھ, ناگہانی آفتوں سے مولا ہمیں ہماری حفاظت فرما. آمین. یا اللہ عز و جل ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا, ہماری بخشش و مغفرت فرما. آمین. یا اللہ عشرہ مغفرت کا آج آخری دن ہے مولا, اس عشرہ مغفرت کا واسطہ مولا ہم سب کی حتمی مغفرت فرما. آمین. یا اللہم آمین. اللہ, یا اللہ عز و جل اس عشرہ مغفرت کو ہم سے راضی کر کے رخصت کرنا, آمین. ہمارے لیے ذریعہ نجات بنانا. آمین. یا اللہ عشرہ جہنم سے آزادی اس کی آمد ہے مولا, اس عشرے کے صدقے, اس آنے والے عشرے کے صدقے مولا ہم سب کو جہنم سے براءت نصیب فرما. آمین. یا اللہ عز و جل قیامت کے دن ہمیں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرہ مند فرما کر جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمانا. آمین. بیماروں اللہم کو آمین. شفا عطا فرما, اللہم آمین. تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات عطا فرما, اللہم بے آمین. روزگاروں کو رزق حلال آسان اور وافر مقدار میں عطا فرما. اللہم آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.